تو میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ جو موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے اس فہرست میں 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پورے ملک میں ایک جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک بدترین اس ملک میں طوفان آیا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے وفاقی حکومت نے کروڑوں لوگوں کو جو اپنا کھلی چھت میں تھے، بلوچستان میں، کے پی میں، میں ہر جگہ پہنچا، سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی تھی، کچھ پنجاب میں بھی ہوئی تھی، اور پھر صوبائی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا. تو وہ الحمدللہ وہ ہم نے اس کو کافی حد تک سنبھالا. لیکن آج تک بھی اس سیلابی ریلے سے آج تک بھی لوگ متاثر ہیں. سندھ میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی. اور اب یہ نئی یہ جو آئی ہے لہر، اس نے ایک گو کہ اس کا حجم اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن ہمیں اب اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان یہ موسمی جو تبدیلی کے اس کے نرغے میں آ چکا ہے، تو اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے. اس میں صوبوں کی جو پی ڈی ایم اے ہے اور وفاق کی جو این ڈی ایم اے ہے، مل کر بڑے قریب سے ہمیں اس کا تیاری کرنی ہوگی. کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے یہ کس طرح کے حالات ہوں گے. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. اس کے لیے میں نے کل ان سے جہاز میں میٹنگ کی، جب میں گوادر جا رہا تھا. میں ان سے میٹنگ لوں گا، پوری ٹریننگ ہو، ایک باقاعدہ اسٹرکچر ہو ان محکموں کا. یہ نہ ہو کہ ادھر سے پکڑا سی این ڈبلیو سے وہاں لگا دیا، واپس ٹرانسفر کیا، پی این ڈی سے آ گیا، وہاں ایگریکلچر. اس طرح وہ تو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طوفان، آندھی، سیلاب آتا ہے تو اس کام کے لیے پوری طرح وہ تیار ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہاں کی حکومت انشاءاللہ اس میں پوری طرح اپنی تیاری کرے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ. اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن دنیا میں ان بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بزرگوں نے زندگی گزاری، ان بچوں نے پلنا ہے، پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے. تو معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیز پر رکھیں، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے نہیں بالکل. اور باخدا بطور ایک مسلمان آپ بھی اور ہم سب اس میں یقین کامل رکھتے ہیں. یہ ایک خدمت ہے اور حقیر خدمت، اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی رضا ہو نہیں سکتی. تو اس لحاظ سے میں اسی نیت سے اور جذبے سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اور جو آج میں 40 یہاں پر افراد اس صوبے میں شہید ہوئے، اس میں 27 بچے ہیں اور 62 افراد زخمی ہوئے ہیں. سینکڑوں گھر جو ہیں وہ یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کا. ابھی مجھے پریزنٹیشن دی گئی کہ آپ کو انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو دیے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو ابھی امداد وہ دے رہے ہیں. اور گھروں کی جو جن کے مکمل، چاہے وہ مردان میں ہے، چاہے وہ چترال میں ہے، چاہے وہ کرک میں ہے، چاہے وہ باجوڑ میں ہے، چاہے وہ سوات میں ہے، جہاں پر بھی ہیں ان کی سروے کے لیے میں ابھی بتاؤں گا
وہ میں نے ابھی ہدایت دے دی ہیں. تو آج انشاءاللہ یہ جو 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، یہ ایک حقیر سی یہ زندگی کا حصہ ہے. تو 20 لاکھ روپے کا چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا. جو زخمی ہوئے ہیں وہ چاہے اس کو چھوٹی چوٹ آئی ہے بڑی آئی ہے، بلا امتیاز ان کو 5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا. اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا کہ صوبائی حکومت نے خوراک کا بڑا اچھا انتظام کیا. چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے مجھے اور آئی جی صاحب بھی بتا رہے تھے. مگر مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہے گورنر صاحب تو این ڈی اے میں حاضر ہے. کمبل بھی ہیں، خیمے بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے. جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ کی خدمت میں ہم حاضر کر دیں گے. اگلی بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں اور جو گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جانی نقصان جو ہوا ہے یا زخمیوں کا، اس کے علاوہ ایک مکمل گھر جو تباہ ہو گیا اس کو 7 لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ گھر کی تعمیر کرے، اور جو جزوی تباہ ہوا ہے اس کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ 5 دن میں یہ سارا تخمینہ مکمل کر کے 5 دن میں چیکس آپ کے گھروں میں پہنچنے چاہیے. ظاہر ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستوں پہاڑی راستے ہیں. میں نے چیئرمین این ڈی ایم کو گزارش کی ہے کہ ہیلی کاپٹرز لیں. ساتھ پی ڈی ایم میں کے پی کے حکومت کے جو 7 افسران ہیں، جو بھی متعلقہ سیکٹریز ہیں، ان کو بچائیں. وہاں پر ہمارے افواج پاکستان کی جہاں پر وہاں پر ان کی اپنی فارمیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ وہ وہاں پر بچائیں گے. تاکہ اب یہ بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ چونکہ سڑک خراب ہے تو جناب گھر کا تخمینہ نہیں لگ سکا کہ وہ تباہ ہوا کتنا. میں نے کہا ہیلی کاپٹر میں پہنچائیں اپنے افسروں کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے ڈرتے ہوئے جو صحیح تخمینہ ہے، جس کا گھر پورا ٹوٹا ہے اس کو پوری رقم دیں، اور جس کا گھر جو ہے پارشل ہے، اس میں نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پریشر ہے، نہ کوئی اور چیز. ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں کوئی سیاست کی یا کوئی تفریق کی یا کوئی زیادتی کی. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بڑے قابل افسران ہیں، بڑے خدا خوفی ہے، اور یہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے جب یہ کام. تو آج تاریخ ہے تو 11 تاریخ کو آپ کو جنرل صاحب 11 تاریخ کو آپ کو گھروں کے معاوضے آپ تک پہنچ جائیں گے. 11 تاریخ اسی مارچ کی آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے 11 تاریخ کو. اور اگر مجھے 12 تاریخ کو شکایت ملی کہ نہیں پہنچا تو پھر میں ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ آپ بالکل کھلے آسمان میں بیٹھے ہیں. ابھی بھی پہاڑوں میں اپنا سردی ہے، وہاں پر چترال میں سردی ہے نا، چترال میں ابھی، اور ادھر سوات میں بھی ہوگی، باقی علاقوں میں بھی. تو اب مجھے بہت خوشی ہے کہ صوبائی حکومت نے یہ کمبل خیمے آپ کو دیے ہیں. تو وفاق کی طرف سے آج تمام جو اللہ کو پیارے ہو گئے جو زخمی ہیں ان کو آج چیک ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. اور 11 تاریخ کو آپ کے گھروں کی مرمت کے لیے 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر جو تباہ ہوا ہے، اور 3 لاکھ روپیہ جو جزوی، ان کو ہم انشاءاللہ باقاعدہ یہ 11 تاریخ کو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ خدا تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، مزید کسی نقصان سے آپ کو بچا کے رکھے. لیکن آپ کے درد کو، آپ جو پیارے آپ کو چلے گئے، اس کا وہ درد اور غم تو آپ کو اس کا علم ہے، لیکن آپ کے اس درد اور غم میں ہم شریک ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں. خدا تعالیٰ اس میں اپنا فضل کرے، رحم کرے، اور پاکستان کو ایک عظیم اسلامی
رفاعی مملکت بنائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں۔ بیٹیاں بیٹے سب بچہ نے دو بیٹیاں سر، کتنی عمر کی تھی؟ 6 سال سے 4 سال تک۔ تین بچے؟ شفیع اللہ کتنی عمر کا؟ ایک بچہ شاد علی بڑا افسوس ہوا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا ان کا شیر مولا کون انتقال کر دیا؟ اپنا دیر سے میرا بچہ مر گیا۔ عمران شاد علی، عمران خیر اللہ شاد علی، شاد علی راشد، شیر اللہ شیر ملا خان، شاد علی سر یہ ان کے شیر مولا تھا۔ ان کی ایک بیٹا، ایک چھوٹی بچی 6 ماہ کا معجزانہ طور پر چھو گئی۔ عمران بڑا افسوس ہے۔ محمد ولی، محمد ولی ان کے اگر 4 اموات ہوئے تھے بدقسمتی سے، سر 4۔ خیبر کے ابراہیم شہنشاہ آپ کا بھی جب پوچھیں تین